بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی کام انٹر کامرس حصہ اول کی تیاری کے حوالے سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پرنسپل آف اکنامکس کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور اس کے امپورٹنٹ کوسچنس کے بارے میں، امپورٹنٹ سوالات کے بارے میں۔ اور یہ اردو میڈیم میں یہ ویڈیو ہے، انگلش میڈیم میں اس سے پہلے میں اپلوڈ کر چکا ہوں، تو چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کون کون سے سوالات جو ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں۔ معاشیات میں، کلی معاشیات میں جو مختصر سوالات ہمارے پاس ہیں، اچھا یہ میں آپ کے سامنے ذرا سے ڈیمانسٹریشن کر لوں گا، ویسے ویڈیو کو پوری دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں کوئی اہم بات ہو سکتی ہے تو وہ اس طرح آپ کی مس ہو جائے گی، تو اس سے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو وہ ویڈیو کو میں خود بھی چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا تیزی سے چلا کروں، زیادہ ٹائم ضائع نہیں کیا کروں، ٹھیک ہے، تو اس کو پورا دیکھنے کی کوشش کریں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے مضامین کے مطابق مزید ویڈیوز بھی آپ کو اس طرح کی ملتی رہیں، ٹھیک ہے۔ تو کلی معاشیات میں اگر ہم بات کریں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ جو مختصر سوالات ہیں اس میں قوانین حاصل، قوانین مصارف کے نام درج کیجیے، مقدار طلب میں سکڑاؤ اور پھیلاؤ کے عمل کی وضاحت کیجیے، طلب کی متقاطع لچک کی وضاحت کیجیے، ٹھیک ہے، اندرونی اور بیرونی کفایات کی وضاحت کیجیے یا طلب کی لچک کے درجات بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ پیدائش دولت سے کیا مراد ہے؟ عاملین پیدائش کے نام لکھیں، نیز عاملین پیدائش کی اہمیت بیان کیجیے۔ مکمل مقابلہ کی اہمیت، اہم خصوصیات بیان کریں، یا مختتم افاد اور کل افاد کے درمیان تعلق کی وضاحت خاکہ کی مدد سے کیجیے، ٹھیک ہے۔ عمل مقابلہ اجارہ داری کی خصوصیات کا موازنہ کیجیے۔ مکمل مقابلہ میں کل آمدنی، اوسط آمدنی، مختتم آمدنی کے درمیان تعلق بیان کیجیے، یا کل مصارف، اوسط مصارف اور مختتم مصارف کا باہمی فرق بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ مندرجہ ذیل کے درمیان فرق بیان کیجیے، یہ فرق کے سوالات ہیں، ٹھیک ہے۔ جزوی و کلی معاشیات، ذخیرہ اور رصد، معین مصارف اور متغیر مصارف، ٹھیک ہے۔ طلب میں تبدیلی اور مقدار طلب میں تبدیلی، اجارہ داری اور اجارہ دارانہ مقابلہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے جو ہیں مختصر سوالات ہو گئے کلی معاشیات کے، ٹھیک ہے۔ جزوی معاشیات کے جو مختصر سوالات ہیں، کل پیداوار کے طریقہ کے مطابق قومی آمدنی کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے؟ زر کی تعریف کیجیے، اچھے زر کے اوصاف بیان کریں یا کاغذی زر کی اقسام بیان کریں، ٹھیک ہے۔ ایڈم اسمتھ کے اصول محصولات تحریر کیجیے یا محصولات کی اقسام بیان کیجیے۔ بارٹر سسٹم کی مشکلات بیان کیجیے۔ اچھا، زیر نے بارٹر سسٹم کی خامیوں پر کیسے قابو پایا؟ تجارتی چکر کی وضاحت کیجیے، تجارتی چکروں کے نام تحریر کیجیے، کسی ایک کی وضاحت کیجیے۔ قومی آمدنی کی پیدائش میں درپیش مشکلات بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ بجٹ کی تعریف کیجیے، اس کی اقسام بیان کریں۔ آگے جو ہے فرق کا سوال آ رہا ہے کہ مندرجہ ذیل کے درمیان فرق بیان کریں۔ نجی مالیات اور سرکاری مالیات، اس کے درمیان فرق بتانا ہے۔ توازن تجارت، توازن ادائیگی خام، اچھا یہ دو الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ توازن تجارت، توازن ادائیگی اور خام قومی پیداوار اور خام داخلی پیداوار، ان کے درمیان فرق۔ اچھا جی، میر شخصی آمدنی اور قابل تصرف آمدنی، ان کے درمیان فرق بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ کلی معاشیات کے جو تفصیلی سوالات ہیں یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ رابنز و مارشل کی دی ہوئی معاشیات کی تعریفوں کا موازنہ کیجیے۔ قانون تقلیل حاصل کی وضاحت گوشوارہ اور ڈائیگرام کی مدد سے کیجیے، یا قانون طلب بیان کیجیے، اس کی وضاحت گوشوارہ اور ڈائیگرام کی مدد سے کیجیے۔ اس کے مفروضات بھی بیان کرنے۔ قانون تقلیل افادہ ختم کی وضاحت گوشواروں اور ڈائیگرام کی مدد سے کیجیے۔ بازاری قیمت کی تعریف کیجیے، گوشوارہ اور خاکہ کی مدد سے بازاری قیمت کا تعین کیجیے۔ جزوی معاشیات میں جو تفصیلی سوالات ہیں، قومی آمدنی کی تعریف کیجیے اور قومی آمدنی کے مختلف تصورات کی وضاحت کیجیے۔ ناموافق ادائیگیوں کے توازن کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے؟
نظریہ مقدار زر بیان کیجیے، اس کی وضاحت مساوات کی مدد سے کیجیے، نیز اس کے مفروضات تحریر کیجیے یا بین الاقوامی تجارت کے فوائد اور نقصانات بیان کیجیے۔ ٹھیک ہے، بالواسطہ و بلاواسطہ محصولات کے فوائد اور نقصانات تحریر کریں، زر کے فرائض واضح کیجیے۔ تو یہ آپ کے ٹوٹل کلی معاشیات اور جزوی معاشیات کے تفصیلی اور مختصر سوالات جو اس سال بہت زیادہ اہم ہیں آپ کے سامنے آ گئے ہیں، انہی سے تیاری کیجیے۔ انشاءاللہ 75 to 90% آپ کا پیپر ان سے سالو ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔